نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ کے بارے میں وضاحت پوچھی گئی کہ عام طور پر ہمارے معاشرہ میں یہ رواج بن چکا ہے کہ نیا مکان ہو یا نئی دکان ہو یا کوئی بھی نیا کام شروع کرنے لگے تو لوگ ختم قرآن کی ایک محفل لگاتے ہیں جس کی غرض و غایت خیر و برکت کا حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے متعلق جواب عرض کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا اپنے سامعین و ناظرین سے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ تو چلتے ہیں جواب کی طرف، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن مجید کی تلاوت فی نفس ہی یقیناً خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اور قرآن مجید پڑھنا یا پڑھوانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کا یقیناً ذریعہ ہے۔ البتہ اس کو لازمی نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے امید اور یقین ہونا چاہیے کہ تلاوت قرآن پاک کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت حاصل کی جا سکتی ہے اور دعا مانگی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اس قسم کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ تلاوت کے علاوہ بھی، ختم قرآن کے علاوہ بھی خیر و برکت نازل کر سکتا ہے، یہ عقیدہ اگر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ اتنی بات بھی کہنا ضروری سمجھوں گا اور انتہائی اہم ہے کہ موجودہ دور میں جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں، اگر اس کو دین کا لازمی جز سمجھا جائے، لازم سمجھا جائے کہ ختم قرآن ہوگا تو خیر و برکت ہوگی، نیا مکان اس میں ختم قرآن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی اور خیر ہوگی، یہ دین میں زیادتی کے مترادف ہے۔ لہٰذا اس قسم کا اگر عقیدہ ہو تو پھر یہ محافل لگانا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر میں ایک اور بات کا اضافہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ نئی دکان ہو یا نیا مکان ہو یا کوئی نیا کاروبار ہو یا کوئی بھی ایسا جائز کام ہو جس میں آپ خیر و برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور قرآن مجید وہاں پر تلاوت کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، تو اس بات کو بھی ملحوظ رکھا جائے کہ محض الفاظ پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ نیا کاروبار شروع کرنے والا ان احکامات کو بھی بروئے کار لائے اور ان پر بھی کمر بستہ ہو جائے عمل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کی ہے۔ اگر قرآن مجید کے احکام کو نہیں فالو کرتا، نہیں ان کو لاگو کرتا اپنی دکان میں یا اپنے کاروبار میں، تو پھر اس کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ محض الفاظ ہی خیر و برکت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ جب تک قرآن مجید کے جو مطالب ہیں، جو معانی ہیں، ان کو عملی طور پر نہ اپنایا جائے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت حاصل کرنا ناممکن ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔